وہ مدد کرتے. اس خاتون نے جیسے ہی مصلی اٹھایا دروازے کو دستک آئی, دروازہ کھولا, معمول کے مطابق بچہ بستہ رکھ کر دسترخوان کی طرف بڑھا تو بچہ بھی کیا دیکھتا ہے اور ماں بھی کیا دیکھتی ہے کہ روزانہ سے بہتر کھانا دسترخوان پر موجود ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اپنے ساؤ حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم مسجد اقصی کے کمرے میں موجود تھی. کمرے کو لاک لگا ہوا تھا اور حضرت زکریا نے دیکھا کہ مریم کے سامنے دسترخوان ہے اور بہترین قسم کی نعمتیں سجی ہوئی ہے. انا لکی ھذا, او مریم یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا ھذا من عند اللہ, یہ میرے اللہ کے پاس سے آیا ہے. وہی اللہ جس نے حضرت مریم کو کھانا دیا تھا وہی کھانا آج ہم کو بھی دے رہا ہے اور انشاءاللہ دیتا رہے گا. اور وہی اللہ آج دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بیزار و پریشان دشمنوں کے نرغے میں موجود لوگوں آسان ہو گیا. بدر کا وہ وقت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی جماعت کے ساتھ بدر میں موجود تھے. بظاہر پیشانی کی آنکھوں سے نظر آنے والی طاقت کا کوئی سامان موجود نہ تھا. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے پاس پانی نہیں تھا تو آسمان سے پانی دیا. تم تھکے ہوئے تھے, دماغ تھکا ہوا تھا, سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مقابلہ کیسے ہوگا, تو ہم نے رات میں تم کو گہری نیند عطا فرمائی. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں مٹھیوں میں مٹی اٹھائی اور لشکر کی طرف پھینکی تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محمد جو مٹی تم نے پھینکی ہم نے ہر لشکر کے آخری آدمی کی آنکھ تک پہنچایا. مٹی تم نے نہیں پھینکی, مٹی ہم نے پھینکی. اللہ رب العزت نے اس بندی کی مدد فرمائی اور کھانا موجود تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بچہ موجود ہے. بھاگتا ہوا آیا اور الٹے ہاتھ سے آپ کے برتن میں کھانا کھانے کی کوشش کرنے لگا. سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. صحابہ سے پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول خود جانتا ہے. آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ ہے. الٹے ہاتھ سے نبی کے برتن میں کھانے کی بنیاد ڈالنے کی کوشش شیطان بچے کے ذریعے سے کر رہا ہے. حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا کہ نبی کے برتن میں کبھی یہ رسم اور یہ ادا اور یہ عادت نبی کے برتن میں شروع نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے. آپ فرماتے کل مما یلیک, بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ. سم اللہ, اللہ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو. کل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھاؤ. آپ جب بچہ آپ کے ساتھ ہے آپ اس کو کچھ تو بھی سکھا رہے ہیں اور آپ اس کی ہمت بڑھا رہے ہیں, آپ اس کی دلجوئی فرما رہے ہیں. آپ کا نواسا مسجد نبوی میں فرض نماز کے سجدے میں پورے صحابہ موجود ہے. آقا مدنی سجدے میں موجود ہے. بھاگتا ہوا آپ کا نواسا آیا, آپ کے پیٹھ پر بیٹھ گیا, سجدہ لمبا ہو گیا. صحابہ پریشان ہو گئے. ایک صحابی نے سر اٹھا کر دیکھا کہ سجدہ لمبا کیسے ہو گیا اور ہاتھ بڑھا کر حضرت حسن کو اتارنے کی کوشش کی. حضور نے فرض نماز کے سجدے میں اشارے سے کہا نانا میرا نواسا میرے پیٹھ پر جب تک بیٹھنا چاہے بیٹھا رہے, اسے تکلیف مت دو. فرض نماز کا سجدہ لمبا ہو جائے نبی کو منظور ہے, لیکن ننھے نواسے کو تکلیف پہنچ جائے یہ منظور نہیں ہے. آپ نے بچوں کا اتنا خیال رکھا. ایک بچے نے چڑیا کے بچے پالے, آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے اس بچے کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے اس کی دلجوئی, اس کے دل کو لبھانے کی کوشش کرتے ہوئے فرمایا یا عمیر ما فعل النغیر, عمیر تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے؟ آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کرنے اس پر اپنا روب جمانے کے بجائے ان کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کی ہے. آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں سے گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے. آقا کے ایک کندھے پر حضرت حسن ہوتے, دوسرے کندھے پر حضرت حسین ہوتے. دیکھنے والے کہتے نعم الراکب و نعم المرکوب, ہائے ہائے سواری بھی کتنی اچھی ہے اور سواری